کہتے جی کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں؟ 1400 سال ہو گئے ابھی تمہیں پتہ نہیں لگا؟ نہیں، تم جو کلمہ پڑھتے ہو کس کا پڑھتے ہو؟ کلمہ جو پڑھ رہے ہو تو کس نبی کا پڑھ رہے ہو؟ نور والے نبی کا، بشر والے نبی کا؟ یاد رکھو کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب بشر ہیں، انسان ہیں اور مرد ہیں۔ اللہ نے نہ تو جنوں میں نبی بھیجا ہے نہ فرشتوں میں نبی بھیجا، اور یہ نص قطعی ہے قرآن۔ اور اصول ہوتا ہے کہ جو مسئلہ نص قطعی سے ثابت ہو اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہوتا۔ وما ارسلنا قبلک من رسول الا رجالا، میرے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے رسول بھیجے سب مرد تھے، انسان تھے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے بدری آپ اعلان کر دیں انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح انسان ہوں، میرے ماں باپ ہیں، میری اولاد ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، مجھے اللہ نے شان یہ دی ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے جو تم پہ نہیں آتی۔ اسی طرح جتنے پیغمبر آئے سب نے یہی کہا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، میں کہا ہم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور پاک جن سے نور سے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے، منکر قرآن ہے۔ جب قرآن نے وضاحت کر دی، حضور پاک نے خود وضاحت کر دی، اور سب سے زیادہ محبوب بیوی جو ہے حضور کی وہ بیوی عائشہ ہے۔ اس سے صحابہ نے پوچھا کہ اماں ایک بات بتائیں کہ جب حضور اپنے گھر میں آتے ہیں تو اس وقت کیا کام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عجیب آدمی، انہ بشر من البشر، وہ بھی بندے ہیں، انسان ہیں، وہ اور کیا ہے، اور جن سے کے اندر آتے ہیں تو اور ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں۔ انہ بشر من البشر، وہ انسان ہے۔ کبھی کبھی اپنے کپڑوں کو بھی سلائی کر لیتے ہیں، اپنے جوتے کو بھی ٹانکا لگا لیتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں آگ جلانے میں، کھانا پکانے میں بھی مدد کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ انسان ہے۔ اور اسی لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ حضور کے نسب نامے کو یاد رکھے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، تاکہ وجہ یہ ہے کہ جب دادا معلوم باپ معلوم تو نور کیسے ہوگا؟ تو بہرحال یہ تو ایک ہوتا ہے کہ آدمی جیسے اپنے اولاد کو بھی کہہ دیتے ہیں نور چشمی، میری آنکھوں کا تو نور ہو۔ ایک ہے اس طرح کوئی اگر کہے کہ نور سے مراد نور نبوت ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جن سے نور کا عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ سب لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، یعنی اللہ پہلے تو اللہ کے ٹکڑے کرو نا، ایک ٹکڑا حضور ہوئے، 1,24,000 پیغمبر ہو، 1,24,000 ٹکڑے ہو گئے خدا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پتہ نہیں کیا عقیدہ رکھا ہوا ہے۔ فتمثل لہا بشرن سویا، جبریل نوری مخلوق ہے، بشر بنا اور کہنے لگا مریم سے کہ میں رسول ہوں رب کا۔ تو ہے نوری مخلوق، توجہ رہے، ہے نوری مخلوق، آیا ہے بشر بن کر عہدہ رسالت کا، تو کہہ دو کہ جبریل ہم جیسا۔ کہہ دو بھائی کہ جبریل ہم جیسا۔ یہ سارا نزلہ میرے نبی پہ کیوں گر رہا ہے؟ بھائی کبھی آئینے میں اپنی شکل بھی دیکھی ہے کہ ہم جیسا؟ نعرہ حیدری
صلوات. یہ مرحلہ عجیب ہے. اچھا بھائی، تو اب ایک وہ وحی جو کائنات پہ آئی، دوسری وحی جو جانوروں پہ آئی، تیسری وحی مخصوص اپنے خاص بندوں پہ اس نے نازل کی. ایک مریم کی مثال، ایک موسیٰ کی مثال. اور اب قسم وحی کی اعلیٰ ترین، وما ارسلنا، سورہ نحل 16واں سورہ، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. 43 اور 44 آیتیں 16واں سورہ. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، حبیب ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب مرد تھے، رجل تھے. غیر رجل کو نہ رسالت ملتی ہے نہ علم ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم ان رسولوں پر وحی کیا کرتے تھے. تو اب سمجھ میں آیا کہ رسالت کیا ہے، وحی کیا ہے. یہ اعلیٰ ترین قسم ہے وحی الہی کی. ٹھیک، یہی پروردگار نے اپنے حبیب کے لیے معجزہ فرمائی. کہنے لگا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. کہہ دو رسول، سورہ کہف 18واں سورہ، کہہ دو رسول کہ انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں. یہی آئے تو پرابلم بنی ہے. یہ مولانا 2 مقامات پہ ہے ذرا سی لفظ کی تبدیلی کے ساتھ. قل انما انا، میں سورہ کہف سے پڑھ رہا ہوں، انما انا بشر مثلکم یوحی الی. حبیب کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی. کہنے لگے اتنا سا تو فرق ہے. سن لیا آپ نے؟ اچھا بھائی، اگر ذہن میں میرے سننے والوں کے محفوظ ہو تو اب تھوڑی سی بات آرام سے کر لی جائے، اجازت ہے؟ آواز بلند صلوات. میں کہنے لگے کہ نبی پیدا ہوا، ٹھیک پیدا ہوا، اس نے دودھ پیا، ٹھیک ہے دودھ پیا. اچھا بھی کھانا کھایا، بڑا ہوا تو. اچھا نبی سویا، نبی جاگا، ہم بھی پیدا ہوئے، ہم نے بھی دودھ پیا، ہم نے بھی کھانا کھایا، ہم نے بھی پانی پیا، ہم بھی سوئے، ہم بھی جاگے. تو نبی ہم جیسا، ہم نبی جیسے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں تو مجھے اجازت دیتے ہوئے جملہ کہوں؟ مولانا یہ آپ کے اعزاز و احترام میں بات ہو رہی ہے، ورنہ میں تو کہیں اور جا رہا تھا. اور آج میں واقعاً بہت خستگی محسوس کر رہا ہوں، اس لیے جتنی بھی گفتگو ہو جائے بہت غنیمت ہے آج. تو میں نے کہا بھائی نبی ہم جیسا یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ بھائی نبی بھی کھانا کھاتا ہے، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، نبی بھی پانی پیتا ہے، ہم بھی پانی پیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو نبی بھی سوتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں، نبی بھی جاگتا ہے، ہم بھی جاگتے ہیں، نبی بھی کثرت نسل کرتا ہے، ہم بھی کثرت نسل کرتے ہیں. تو ہم نبی جیسے ہیں، نبی ہم جیسا ہے. ہم نے کہا کہ بھائی اونٹ بھی کھاتا ہے، اونٹ بھی پیتا ہے. یہ میں نے کوئی اور جانور بھی کہہ سکتا تھا، لیکن سعودی عرب کا مقدس جانور ہے. ہمارے لیے تو وہاں کی ہر چیز قابل احترام ہے نا. اچھا تو مقدس جانور ہے، اچھا پایا تو تمہارے بھی ملک میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال تو اب اونٹ بھی کھاتا ہے، تم بھی کھاتے ہو، اونٹ بھی پیتا ہے، تم بھی پیتے ہو، اونٹ بھی سوتا ہے، اونٹ بھی جاگتا ہے، تم بھی سوتے ہو، تم بھی جاگتے ہو. اونٹ بھی کثرت نسل کی خواہش رکھتا ہے، تم بھی رکھتے ہو. تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اونٹ ہم جیسا اور ہم اونٹ جیسے؟ تو یہ سارا نظرہ میرے محمد کی نبوت پہ کیوں گر رہا ہے؟
یہاں بہت اطمینان سے سنتے چلنا. اچھا بھائی تو پھر یہ مسئلہ ہے کیا؟ سننا یہ آیت کیوں آئی؟ اگر نہ آتی تو کوئی کمی رہ جاتی. وحی الہی اور بنی آدم، بھائی یہ وحی الہی تو ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے تم پر وحی نہیں آتی، بس یہ فرق ہے، اتنا سا فرق ہے. بھئی ہوا کیا؟ یہ کہلوایا کیوں؟ اگر نہ کہلواتا تو کیا فرق پڑ جاتا؟ تو بھئی بیک گراؤنڈ سنو اور ہمیشہ یاد رکھنا. عربوں میں خوش اعتقاد بہت تھے. پتھر سے بت بنایا پوج لیا، ٹھیک ہے نا. اچھا لکڑی سے بت تراشا اسے پوج لیا. میں معذرت چاہ رہا ہوں کہ حلوہ علماء کو بڑا مرغوب ہے. حلوے کا بت بنایا تاریخوں میں، یہ میدان نہیں ہے، تاریخوں میں حلوے کا بت بنایا، قحط پڑا کھا گئے. تاریخ عرب میں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی یہ تو ہو گئے مشرکین. اب ذرا دوسروں کی طرف جائیے. یہودی عیسائی، توجہ رکھنا، لیکن یہ وہ نازک محل فکر ہے جہاں میں ڈی کوڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس آیت مبارکہ کو. اور اگر ڈی کوڈ ہو گئی تو آج میری محنت سوالت ہے اور آج گفتگو مکمل ہو جائے گی. عجیب محل فکر ہے. اتنے خوش اعتقاد اپنے بتوں کے سلسلے میں. یہودی جاؤ دیکھ لو قرآن میں ان کے لیے موجود ہے، یعنی قالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر بنی اسرائیل کے ایک چھوٹے سے نبی تھے، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اچھا بھئی ہم نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، یہ کہاں کی بات کر رہے ہو؟ قرآن نے کوٹ کیا اسے. کہنے لگے کہ ہاں ایک مرتبہ انہوں نے کنویں میں لعاب دہن پھینک دیا، پانی آ گیا. ایک گنجا شخص تھا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، ہاتھ پھیر دیا، بال ہو گئے. تو کیا یہ خدا کا بیٹا نہیں ہے؟ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ توجہ رکھنا، یہ کام کون کر سکتا ہے؟ تو عزیر اللہ کے بیٹے، یہ یہودی عقیدہ قرآن میں موجود ہے. اور عیسیٰ کا ہوتا ہے یہ تم سب جانتے ہو کہ عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا، عیسیٰ نے مٹی سے پرندہ بنایا، پھونک ماری وہ اڑ گیا، عیسیٰ نے مریضوں کو شفا بخشی. تو کہنے لگے کہ بھائی عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں. بھائی کیسے اللہ کے بیٹے ہیں؟ کہا بھائی کون کر سکتا ہے کہ مردے کو زندہ کر دے؟ توجہ رکھنا، مردے کو زندہ کر دے کون کر سکتا ہے کہ انتہائی لا علاج مریض کو شفا یاب کر دے؟ کس کے بس میں ہے؟ اچھا مورت بنائی، پھونک ماری وہ اڑ گیا پرندہ، بھائی کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے بیٹے. ٹھیک ہے نا، توجہ رہے، بہت توجہ رہے. تو خوش اعتقادی تم نے دیکھ لی کہ چھوٹے چھوٹے کام دکھلانے والے پیغمبر، انہیں امتوں نے کہا چھوٹے کام ہے، زمینی کام ہے، زمینی. انہیں امتوں نے کہا اللہ کے بیٹے، عزیر اللہ کے بیٹے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے. اور اب وہ آیا جس نے سورج پلٹایا، چاند توڑا، ستارہ اتارا. نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. ایسا نبی آیا جس نے کائنات میں تبدیلیاں کروا دی، کر دی، کائنات کے نظام میں تبدیلی کر دی. تو انہیں تو کہہ رہے تھے خدا کا بیٹا، اس نے اتنے بڑے کام دکھلائے کہ خطرہ تھا کہ کہتے محمد خدا ہے. توجہ رکھیے گا، آیت ڈی کوڈ ہونے جا رہی ہے. خطرہ تھا کہ لوگ کہہ دیں کہ وہ تو خدا کے بیٹے تھے، یہ خود خدا ہے. تو کہا حبیب کہہ دے کہ میں خدا نہیں ہوں، تم جیسا بشر ہو. میں بآواز بلند صلوات. میں خدا نہیں ہوں، تم جیسا بشر ہو. تو مولانا یاد رکھیے گا کہ یہ آیت توحید بچانے کے لیے آئی تھی، نبوت برباد کرنے کے لیے نہیں آئی تھی. نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
جملہ سنو اور پالیسی میکنگ جملہ سنو. مان لیا کہ ہے قرآن میں اور ہم تو قرآن کے ایک ایک حرف کو مانتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. حبیب کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. توجہ رے، رسول نے کیا کہا؟ میں تم جیسا بشر ہوں. یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. بھئی یہی تو کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں. یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. یہ تو نہیں کہا. اور اگر کہا ہے تو ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ایک کو کہا. ایک کو کہا. اگر کہا تو ایک کو کہا. کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے لہموں کا لہمی یا علی. بھئی روایت تو سنو. لہموں کا لہمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عزموں کا عزمی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، روحوں کا روحی یا علی. انت منی وانا من. یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیری روح میری روح، تیرا نفس میرا نفس. میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا.